إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. ہم سب مل کر اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، مسنون خطبے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہی ایک آیت کریمہ کا آپ کے سامنے ہم نے اس کو پیش کیا ہے. اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. پہلے جو ہے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس قرآن مجید کو میں نے ہی یا ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے حوالے سے کہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سن 2021 یہ اپنے آخری اختتام کو پہنچ رہا ہے اور تقریباً 1 مہینہ باقی ہے، یہ 2021 ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بات بھی ہمارے آپ کے لیے کافی حقیقت والی بات ہے کہ خاص طور پر یہ سال، پچھلے کئی سالوں میں ویسے ہر سال یہ امت مسلمہ کے لیے آزمائش کا ہی سال رہتا ہے، لیکن یہ سال جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی مشکلوں والا اور آزمائشوں والا سال رہا ہے. ہم اس موقع پر ہندوستان ہی کیا بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں، ہم ان کو مبارکبادی اس بات پر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی صبر و استقامت کے ساتھ کام لیا ہے. آپ نے ایمانی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں گے اس وقت ہمارے ملک میں ایک ملعون مردود جو اب غیر مسلم ہو چکا ہے، اسلام سے پوری طریقے سے خارج ہو چکا. الحمدللہ ایسے خسو خاشاک اسلام سے نکل جائیں تو اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. وسیم رضوی ملعون مردود جو آپ جانتے ہیں، اس نے جو سن 2021 میں
قرآن کے خلاف اس نے جو جنگ چھیڑ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بدلہ لے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، انشاءاللہ کہیے، اللہ تو اس سے بدلہ لے لے، اللہ تو اس سے نپٹ لے۔ اور اب ایسا نہیں کہ اب اشاروں میں بات کی جائے، یہ ہمارے قرآن عزیز کی بات ہے، یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور مقام و مرتبے کی بات ہے۔ اس کا نام لیے بغیر یہ خطبہ جمعہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ملعون مردود نے سن 2021 میں جو قرآن کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے، اور اس نے جو یہ کہا کہ 26 آیات کو نکال دیا جائے جو جنگ و جدال کی بات کرتی ہیں، اللہ کی قسم ہے دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے اور اس مذہب میں پائے جانے والی کتاب ہے جس میں جنگ اور لڑائی کی بات نہیں ہے۔ اب میں اس تمام باتوں میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اور اس نے یہ جانتے ہیں یہ اصل میں گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اولیاء ہے، یہ گستاخ رسول ہے، تو یہ گستاخ قرآن ہے، یہ گستاخ امہات المؤمنین ہے، تو یہ بابری مسجد کا یہ سوداگر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ اس نے مدارس کو کہا کہ یہ دہشت گردی کے یہ اڈے ہیں، اس مدارس اسلامیہ میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا فراڈ، مکار، عیار اور یہ بازاری آدمی ہے۔ اصل میں اس ملعون کے خلاف اس ملک ہندوستان میں ہزاروں کیسز چل رہے ہیں، اس کے اوپر ہزاروں کانڈ کے کیس اس کے اوپر چل رہے ہیں، لہذا یہ حکومت کی زبان میں بات کر کے، حکومت کو خوش کر کے، یہ ملعون مردود سارے کیس سے بری ہونا چاہتا ہے۔ سب مل کر کے خطبہ جمعہ کی ابتدا میں بد دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اسے عبرت ناک موت اللہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار فرمائے، اور اللہ کا شکر ہے یہ گندگی اسلام سے نکل چکی ہے۔ اب آپ کے لیے یہ بات یقین کرنے کی بات ہے، یہ پوری طریقے سے غیر مسلم ہو چکا ہے، اب ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے قرآن کے خلاف جنگ چھیڑی ہے تو کچھ باتیں رکھنا ضروری ہے آپ بھائیوں کی خدمت میں، تاکہ علم بھی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بہت بڑی 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 عظیم کتاب ہے، سبحان اللہ۔ اور دنیا میں جتنے بھی آسمانی مذاہب اور آسمانی صحیفے جتنے بھی آئے ہیں، ان میں سب سے بڑی کتاب کا شرف، بلکہ اسے ام الکتاب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ یہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس پر دنیا والوں نے سب سے زیادہ تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور اللہ کی قسم ہے قرآن مجید کے ایک ایک حرف کیا، ایک ایک نقطے پر تحقیق کی جا رہی ہے، اور تحقیق کے چند نمونے انشاءاللہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قرآن عزیز میں الحمدللہ 30 پارے ہیں، 30 اجزاء ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور کئی ہزار آیات ہیں، اور کئی لاکھ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں موجود ہیں۔ جانتے ہیں یہ کوئی ہندوستان کی تاریخ نہیں ہے کہ کوئی بھی حکمراں آئے اور قرآن عزیز کو بدل دے، یہ کوئی کالج کا نصاب نہیں ہے، کوئی اسکول کا سلیبس نہیں ہے کہ چند ٹیچر مل کر کے قرآن مجید میں رد و بدل کر دیں، یہ کوئی کھیل اور تماشے والی کتاب نہیں ہے کہ چند آدمی کھڑے ہو جائیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ قرآن مجید سے فلا فلا آیات کو نکال دیا جائے۔ ہم سارے مسلمانوں کا الحمدللہ، میں آپ سب کا نمائندہ بن کر کے یہ کہتا ہوں، ہم سارے اہل ایمان کا عقیدہ ہے یہ کتاب تنزیل من رب العالمین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب ہے، لانے والے سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام ہے، یہ لائے ہیں جناب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ سبحان اللہ، یہ پہلی بات ہو گئی ہے، اور 3 باتیں رکھوں گا۔ دوسری بات یہ ہے، غور سے سننا، میرا آپ کا قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ بڑا افسوس
افسوسناک ہے وہ بھی مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں جتنے آسمانی صحیفے آئے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کے علماء پر چھوڑ دیا تھا، ان کے اولیاء پر چھوڑ دیا تھا، ان کے اتقیاء پر چھوڑ دیا تھا، ان کے صلحاء پر چھوڑ دیا تھا۔ ساری کتابوں میں گڑبڑ ہو گیا ہے، ساری کتابیں خراب ہو گئی ہیں۔ جب قرآن مجید کی بات آئی اللہ نے اس کتاب عزیز کو نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ذرا دل میں آپ بھی پڑھ لیجئے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے حبیب، اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب عزیز کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حیران ہو جائیں گے آپ، دانتوں تلے انگلیاں دبائیں گے آپ، حیران و ششدر ہو جائیں گے آپ۔ اللہ نے اس کتاب عزیز کی حفاظت کا انتظام سبحان اللہ کیسے کیسے کیا، کن کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عزیز کی حفاظت کی ہے، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب عزیز کو بچا کر کے رکھا۔ اور یاد رکھو قرآن کی جو عظمت ہے یہ تا قیامت ہے، قرآن کریم کی جو عظمت ہے یہ قیامت کی صبح تک رہنے والی ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دوں گا انشاءاللہ، ذرا غور سے سننا اور میرے ساتھ آپ چلتے رہنا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا طریقہ اپنایا، کیسے حیران کن طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب عزیز کی حفاظت کے اپنائے ہیں۔ ایک مثال دوں گا، سینکڑوں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں، اللہ کی قسم ہے، لیکن ایک مثال لے کر کے جائیے۔ برطانیہ میں رہنے والا ایک شخص ایک سرفراہ آدمی تھا، کرسچن تھا، اسے یہ جنون لاحق ہو گیا کہ دنیا سے میں قرآن مجید کو ختم کر کے رہوں گا، دنیا سے میں قرآن مجید کو مٹا کر کے رہوں گا۔ اس نے کیا مشن چھیڑا جانتے ہیں؟ جہاں بھی قرآن عزیز اس کے ہاتھ لگتا اسے جلا دیتا نعوذ باللہ، یا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا، پیسے کے ذریعے سے قرآن مجید کو خریدتا اور اسے نظر آتش کر دیتا۔ اس نے اپنا یہ مشن بنا لیا، جہاں قرآن مجید نظر آتا، جہاں قرآن مجید کے اوراق اور صحیفے نظر آتے جلانا شروع کر دیتا۔ وہ ایک بڑا سرفراہ آدمی تھا، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ جانتے ہیں اسے خبر مل گئی کہ ایک مدرسے میں قرآن مجید کا بڑا ذخیرہ ہے۔ گیا مدرسے میں گیا اور جا کر کے وہاں کے محتمم سے ملاقات کی، کہا حضرت سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ کے ادارے میں قرآن بہت ہے۔ بولے جی ہاں الحمدللہ قرآن کے نسخے بہت ہیں۔ اس نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں، سارے قرآن کو خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس لیے؟ کہا میں اس قرآن مجید کو جلا کر کے دنیا سے اسے مٹانا چاہتا ہوں، نہ رہے قرآن اور نہ کوئی پڑھنے والا رہے اور نہ کوئی عمل کرنے والا رہے۔ قرآن اگر مٹ جائے گا اسلام مٹ جائے گا، دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے، تو قرآن مٹانے پر تو تلا ہوا ہے نا، یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا چل میں تجھے سمجھاتا ہوں کیسے۔ انہوں نے کیا کیا، پڑھنے والے اسی ادارے میں ایک 60 سال کا بچہ تھا سبحان اللہ، جو حافظ قرآن تھا، جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو موجود کر دیا تھا، اس نے یاد کر لیا تھا۔ اس 60 سال کے بچے کو وہ ناظم صاحب محتمم صاحب استاد نے بلایا، کہا یہ 60 سال کا بچہ ہے، قرآن مجید تو اپنے ہاتھ میں لے لے، جہاں سے چاہ جدھر سے چاہ تو اس بچے سے پوچھ، یہ بچہ فر 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 جواب دے گا۔ جانتے ہیں اس پادری نے، اس ملعون عیسائی کرسچن نے کیا کیا، قرآن مجید کھولا، بچے سے پوچھتا گیا۔ 60 سال کا بچہ قربان جائے سبحان اللہ فر 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 بتا رہا ہے۔ جہاں سے اس نے پوچھا، جس آیت کے بارے میں پوچھا، جس سورہ مبارکہ کے بارے میں پوچھا، اس نے سنا دیا۔ ان عالم دین نے کہا، استاد نے کہا سن، یہ 60 سال کا بچہ کوئی اکیلا نہیں ہے، امت محمدیہ میں ایسے سینکڑوں نہیں ہیں، ایسے ہزاروں نہیں ہیں، ایسے لاکھوں نہیں ہیں۔ اس امت کے مردوں کو لے لیا جائے، اس امت کے خواتین کو لے لیا جائے، اس امت کے بچوں کو لے لیا جائے، اس امت کے بوڑھوں کو لے لیا جائے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے سبحان اللہ، جن کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ ارے یہ قرآن کے صحیفے، یہ قرآن کے اوراق، یہ قرآن کے
پنے اگر تم جلا دو گے تو تم نے کیا سمجھا ہے قرآن کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اور آنکھ میں قرآن نہیں ہے، یہ مصحف سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو 7 سال کے بچے کے سینے میں موجود کر دیا ہے۔ اور سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کہا سنو یہ وسیم رضوی ملعون کیا، اس جیسے 1 کروڑ نہیں، اللہ کی قسم ہے 56 کروڑ بھی پیدا ہو جائیں یہ قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، قرآن کا ایک حرف، بلکہ میں آگے بڑھ کر کے یہاں تک کہوں قرآن کے ایک نقطے میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ جانتے ہیں یہ قرآن مٹانے والے یہ آج ملعون وسیم رضوی کوئی نیا پیدا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہزاروں آئے، سینکڑوں آئے، لاکھوں آئے، دنیا سے نصف و نابود ہو گئے، قرآن چمک رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا، کہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کی آیات، یہ آیات بینات ہے، اللہ نے کیا فرمایا سنیے، جب تک اس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اس قرآن کا علم حاصل کرنے والے ہیں، اس قرآن کو سیکھنے والے ہیں، یہ قرآن جگمگاتا رہے گا، یہ قرآن چمکتا رہے گا، یہ قرآن روشنی بکھیرتا رہے گا اور دنیا سے باطل کا خاتمہ کرتا رہے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، لے کر کے جائیے نا، شاعر نے کہا کیوں نہ ممتاز ہوتا، کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں جتنے پائے جانے والے مذاہب ہیں ان کی حقیقت کتابوں تک ہے، اور قرآن کی سچائی یہ ہے قرآن سینوں میں ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینوں میں معجزن کر دیا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے 2 باتیں کرنی ہے اور ایک پیغام دے کر کے انشاءاللہ العزیز اس خطبہ جمعہ کو مکمل کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، اس قرآن مجید کے عجائبات، اس کے معجزات سبحان اللہ یہ ختم نہیں ہوں گے۔ میری آپ کی زبانیں قرآن کے بارے میں بولتے بولتے تھک جائیں گی، ہمارے یہ قلم لکھتے لکھتے سوکھ جائیں گے۔ قرآن کے عجائبات، قرآن کے معجزات سبحان اللہ یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کسی نے آج بڑا اچھا کہا، لا تنفذوا عجائبہ، قرآن پڑھتے جائیں گے، قرآن مطالعہ کرتے جائیں گے، قرآن کا علم حاصل کرتے جائیں گے، نئی نئی چیزوں کا انکشاف ہوگا۔ جانتے ہیں میں ایک مثال دوں گا، ذرا غور سے سننا، اللہ سے دعا فرمانا اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالی برکت نصیب فرمائے۔ جانتے ہیں قرآن مجید کا نزول ہوا، مکی زندگی میں ایک سورہ نازل ہوئی، اور میں انشاءاللہ تعالی یقین کے ساتھ کہتا ہوں 7 سال کے بچے کو کھڑا کر دیا جائے یہ سورہ مکمل سنائے گا، جسے سورۃ اللہب کہا جاتا ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ سورۃ اللہب ہے، سبحان اللہ، مکی سورہ ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ جانتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، شدید ترین دشمن تھا، اسلام کا مخالف تھا، دن رات اسلام کی طاقت کو کمزور کرنے میں لگا ہوا تھا، نام جس کا ابو لہب آتا ہے، پڑھیے نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ جانتے ہیں یہ سورہ مبارکہ میں کیا کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ذرا سنیے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہاں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ابو لہب جب تک دنیا میں زندہ رہے گا یہ ایمان نہیں لائے گا، اسلام نہیں لائے گا، ابو لہب کے لیے بھی جہنم ہے، اس کی بیوی کے لیے بھی جہنم ہے، دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، ذرا غور سے سننا، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، ابو لہب بھی زندہ تھا، ابو لہب کی بیوی بھی زندہ تھی، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ جانتے ہیں یہ سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد جانتے ہیں ابو لہب 10 سال تک زندہ رہا۔ کتنے؟ 10 سال تک زندہ رہا۔ یہ قرآن کی پیشین گوئی تھی، ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، ابو لہب اسلام نہیں لائے گا۔ جانتے ہیں ابو لہب قرآن کو جھٹلانے کے لیے، نبی کی باتوں کو جھٹلانے کے لیے زبانی کلمہ پڑھ سکتا تھا نا، ارے زبانی مسلمان ہو جاتا تھا اور یہ کہتا تھا دیکھو قرآن نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں اسلام
نہیں لاؤں گا، میں اسلام لا لیا، قرآن جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے۔ قربان جائے قرآن کی ایک ایک حرف کی سچائی پر، قرآن کی صداقت پر قربان جائے۔ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے 10 سال تک ابو لہب زندہ تھا۔ قرآن کی حلاوت اور چاشنی دیکھو، قرآن کا معجزہ دیکھو۔ 10 سال تک زندہ رہنے والا ابو لہب چاہتا تو بناوٹی، چاہتا تو ریاکاری کے طور پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا، اسلام کو جھٹلا سکتا تھا، قرآن کو جھٹلا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا یہ سورہ مبارکہ میں نے نازل کیا ہے، جاؤ یہ چیلنج ہے، جب تک ابو لہب زندہ رہے گا ایمان نہیں لائے گا۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کی سچائی، قرآن کی صداقت، قرآن کی پیشگوئی، سبحان اللہ۔ اور ابو لہب 10 سال تک زندہ رہا، اس کے بعد مر گیا۔ 3 دن تک لاش پڑی رہی، بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، لیکن یہی مردود ابو لہب کبھی ایمان نہیں لایا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو 1 سال نہیں، اس سورے کے نازل ہونے کے بعد 10 سال تک تو جی لے تو ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی پیشین گوئی، جس کا علم ہونا آج ہمیں بھی ضروری ہے اور آپ کو بھی ضروری ہے۔ اور ایک بات اور بتا کر کے اس خطبہ جمعہ کو میں پوری طریقے سے سمیٹ رہا ہوں، اور ایک پیغام پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس خطبے کو مکمل کریں گے۔ وہ یہ ہے میرے بھائیوں، یہاں سے پتا چلتا ہے ما ھذا قول البشر، ما ھذا قول البشر، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ، ھذا کلام اللہ، ھذا کتاب اللہ، یہ کلام ہے اللہ کا، یہ کلام الہی ہے، یہ کتاب الہی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب کوئی ہندوستان میں کوئی پیدا ہو جائے قرآن کو بدل دے، کوئی اسکول والے چاہے ہم اپنے سلیبس میں تبدیلی کر دے، تمہیں یہ پاور نہیں دیا گیا ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے بات میں ختم کر رہا ہوں، قرآن کے جو انکشافات ہیں سبحان اللہ قربان جائے، جانتے ہیں آج کی جدید سائنس نے جب ترقی کر لی ہے، 1400 سال پہلے قرآن نے جو باتیں بتائی تھی نا، اس زمانے میں لوگوں کو عجیب لگ رہی تھی، لوگ تعجب کر رہے تھے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے علم و معرفت کے علم و معرفت پھیلتے گئے، علم و معرفت میں وسعت آتی گئی، سائنس نے ترقی کر لی، دنیا سائنس کے مٹھی میں آ گئی، ٹیکنالوجی کے دامن میں آ گئی۔ اللہ کی قسم ہے اب یقین ہو رہا ہے، آنے والی نسلوں کو اور یقین ہوگا کہ قرآن میں کتنی سچائی ہے اور قرآن کیسی صداقت والی کتاب ہے۔ قرآن کے انکشافات حیرت انگیز ہیں۔ ایک آیت کریمہ پڑھوں، میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پیش کر کے ایک ڈاکٹر کی بات کہہ کر کے آئیے بات اپنی آگے بڑھائیں گے۔ آیت کریمہ سنیے، سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذين كفروا بآياتنا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اللہ نے فرمایا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کے چمڑے بدلے جائیں گے، چمڑے بدلتے جائیں گے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے چمڑے میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے جب کوئی ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے نا، جیسے سوئی چبھوتا ہے نا، چمڑے میں جیسے لگتی ہے انسان سی کی آواز بولتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور چمڑا پار کر کے وہی انجیکشن، وہی گلوکوز جب انسان کے گوشت میں آتا ہے، درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ انسان کو تکلیف چمڑے میں بھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، چمڑے بار بار بدلے جائیں گے تاکہ جہنمیوں کو عذاب ہو، ان کی عذاب میں تخفیف نہ ہو، یہ جہنم میں مارے جائیں، انہیں جہنم میں سخت سزا دیا جائے۔ جانتے ہیں اس آیت کریمہ کو تھائی لینڈ کا رہنے والا ایک ڈاکٹر، جس کا ڈاکٹر تھاڈا یا کچھ نام آتا ہے، اس نے جب پہلے تحقیق کرنا شروع کر دیا، یہ تحقیق اس نے کی کہ انسان کو
तकलीफ कहां से होती है, इंसान को दर्द का एहसास कहां से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसने जब तहकीक की तो पता यह चला इसका सारा कनेक्शन दिमाग से है। दिमाग बताता है तुम्हारे आंख में तकलीफ है, दिमाग बताता है तुम्हारे उंगली में तकलीफ है, दिमाग बताता है तुम्हारे कान में तकलीफ है। और उसने दूसरी तहकीक की तो यह पता चला तकलीफ का एहसास चमड़े को होता है, तकलीफ का एहसास जिल्द को होता है, उसके बाद नहीं होता है। उसी डॉक्टर के सामने जब यह आयत करीमा आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम जहन्नमियों को जहन्नम में अजाब देंगे, चमड़े बदलते रहेंगे, एक चमड़ा जलेगा, दूसरा चमड़ा डाल दिया जाएगा, दूसरा चमड़ा जलेगा, तीसरा डाल दिया जाएगा, चमड़े को अजाब देते रहेंगे क्योंकि चमड़े में तकलीफ होती है। अल्लाह की कसम है उसने जब ये पढ़ा ना, उसने जबान से ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बहक नहीं है, मैं गवाही देता हूं प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस एक आयत करीमा की तहकीक ने उसे मजबूर कर दिया कि मान लिया जाए कुरान ये सच्ची किताब है। और आगे बढ़िए, अल्लाह ने तो यहां तक फरमाया वसनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वसनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता, अल्लाह ताला ने फरमाया यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, अल्लाह ने फरमाया अनकरीब हम तुम्हें आफाक में, दुनिया के कोने कोने में, ये सूरज चांद में, शजरो हजर में, ये दरिया समंदर में निशानियां दिखाएंगे, यकीन हो जाएगा कि सच्ची बात किसकी है। और तो आगे जाइए, अल्लाह ने कहा फी अनफुसिहिम, तुम्हारी अपनी जात में, तुम्हारे अपने जिस्म में, तुम्हारे अपने अंदर हजारों निशानियां मौजूद हैं। कभी गौर करके अपने आप को देखना, पैदा हुए थे 3 महीने तक तुम्हें पलटने नहीं आ रहा था, बच्चा पैदा होने के बाद 3 महीने तक पलट नहीं सकता। पलटना किसने सिखाया, चलना किसने सिखाया, बात करना किसने सिखाया, अदब किसने दी, तहजीब किसने दिया, सलीका किसने दिया, शऊर किसने दिया। तुम्हें तुम्हारी अपनी जात में निशानियां मौजूद है। और एक वक्त आएगा यह वसीम रिजवी जैसे मलून नहीं 56 करोड़ भी पैदा हो जाए, इन्हें कहना पड़ेगा कुरान ये अल्लाह का कलाम है, कुरान ये सच्ची किताब है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और आखिरी बात कह करके बात में खत्म कर रहा हूं, सीटी बच चुकी है। ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, दुनिया तहकीक कर रही है और दामन इस्लाम में आ रही है। मेरा आपका कुरान करीम से क्या रिश्ता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने और आपने कुरान से अपना कितना रिश्ता मजबूत किया है, कहां तक कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे सामने इतना बड़ा मंजर है, इनमें कितने मुसलमानों ने आज जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत की है, कितने मुसलमानों ने की है, उम्मत की माएं बहनें भी आई है, कितनी मां और बहनों ने आज जुमा के दिन कुरान से मोहब्बत करते हुए सूरह कहफ की तिलावत की है। याद रखो, मुझे माफ फरमाए, हमारा अपना बच्चा कन्नड़ा में अगर कमजोर है ट्यूशन लगा दिया जाता है, इंग्लिश में अगर कमजोर है ट्यूशन लगा दिया जाता है। अपने बच्चे की तालीम पर पैसा खूब बहाते हैं, खूब पैसा बहाते हैं। अच्छी स्कूल, अच्छी तालीम, अच्छा कॉलेज, आने जाने का सिस्टम, रहन सहन, यूनिफॉर्म, सारी चीजों पर फोकस करते हैं। ये मुसलमान फोकस नहीं करते हैं तो कुरान की तालीम पर। इसी हमारी मस्जिद में सुबह शाम तालीम का नज़्म है, फ्री में तालीम दी जाती है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, किसी बच्चे से एक पैसा नहीं लिया जाता है। पढ़ाने वाले 2 असातिज़ा हैं, फजर से लेकर के क्लास शुरू होता है, मगरिब के बाद तालीम जारी है। कितने माँ बाप हैं जो फिक्र लेकर के अपने बच्चों को यहाँ तालीम के लिए भेजते हैं। फ्री में तालीम है, कोई शौक नहीं है लाखों रुपया डोनेशन दे करके इंग्लिश की तालीम दिलवाने वालों। याद रखो, अगर तुमने कुरान की तालीम से अपने बच्चों को दूर रखा, तजुर्बा ये बताता है, दुनिया बताती है, जैसे तुम माँ बाप के नाफरमान हो, तुमने अपने माँ बाप के नाम पर 1 रुपया खैरात नहीं किया है, तुम्हारी ये बिगड़ी औलाद भी तुम्हारी कभी खिदमत नहीं करेगी। याद रखो, कभी तुम्हारी
तुम्हारी खिदमत नहीं करेगी, कभी माँ बाप का हक नहीं अदा करेगी। इसलिए याद रखो, कुरान ये राह हिदायत है, कुरान ये सरासर हिदायत है, कुरान ये राह नजात है। इस उम्मत की कामयाबी का राज, इस उम्मत की तरक्की का राज, इस उम्मत की फौज व फलाह का राज, इस उम्मत के उरूज का राज अल्लाह ने एक में रखा है, वो है कुरान अजीज। ये किताब सरबरंदी वाली किताब है, ये किताब तुम्हें इज्जत दिलाने वाली किताब है। तुमने अगर इस किताब से रिश्ता तोड़ा, वसीम रिजवी मलून क्या, हजारों नापाक लोग पैदा होंगे जो कल तुम्हारे ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे। अल्लाह से मिलकर के दुआ फरमाए, कहने और सुनने से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत बड़ा ये मौजू है, बहुत बड़ा ये मौजू है। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर वक्तन फवक्तन इंशाअल्लाह मुकम्मल किया जाएगा। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हमें हमारा रिश्ता कुरान से अल्लाह मजबूत बनाए। सुबह में रोजाना एक सफ़ा, शाम में रोजाना एक सफ़ा अल्लाह कुरान की तिलावत करने वाला बनाए, कुरान पर अमल करने वाला बनाए। कुरान ने जो अकीदा दिया है उसी अकीदे पर मर मिटने वाला बनाए। कुरान ने जो तहजीब दी है उसी तहजीब पर चलने वाला बनाए। कुरान ने जो कल्चर दिया है उसी कल्चर पर चलने वाले बनो। कुरान ने जो तालीम दी है, कुरान के अहकामात, कुरान की तालीमात, कुरान के कवानीन क़यामत तक नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नहीं रहेंगे तो ये मिटाने वाले नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे ये जलील लोग नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह आलम इस्लाम पर अपना रहम व करम नाजिल फरमाए, सारे मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद फरमाए। जिसने भी कुरान की गुस्ताखी की है अल्लाह इसे फिरौन की मौत नसीब फरमा, कहो आमीन। अल्लाह इसे अबू जहल की मौत नसीब फरमा, अल्लाह इसे अबू लहब की मौत नसीब फरमा। कुत्ते और बिल्लियों से अल्लाह ताला इसका खातिमा फरमा। और अल्लाह इस्लाम को इज्जत नसीब फरमा, मुसलमानों को इज्जत नसीब फरमा। कुरान पर चलने चलाने वाला बना, कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाला बना, कुरान की तबलीग करने वाला बना। उलमा को चाहिए, दुआत को चाहिए, मुबल्लिगीन को चाहिए, किसी गैर मुस्लिम से बात करें, आप गैर मुस्लिम से बात करेंगे वो बहस मुबाहिसा करेगा, जंगो जिदाल करेगा, वो आपसे लड़ाइयां करेगा। किसी से भी बात करें, आपके हर लफ्ज में कुरान की आयत होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह याद होगा तब ना, याद करेंगे तब ना। 60 साल उम्रें बीत गई हैं, सूरह इखलास के सिवा कोई दूसरी सूरह याद नहीं है। इस मस्जिद के जितने नौजवान हैं कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे लिए पढ़ाने वाले बहुत हैं, तुम पढ़ने वाले बन जाओ, तुम पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान सीखने वाले बन जाओ। जितने नौजवान हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितनी माए बहनी है, पढ़ाने वाले बहुत हैं, पढ़ने वाले कम हैं। सीखने वाले बनो, सीखने वाले। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को जब जाओगे रब के दरबार में और ये कहोगे अल्लाह मुझे कुरान पढ़ने नहीं आता था? तो ऐसी जिंदगी पर अफसोस, ऐसी जिंदगी पर। ये मुसलमान इस्लाम के नाम पर कलंक है, कलंक। ये धब्बा है, धब्बा। ये इस्लाम की बदनामी का जरिया है। अल्लाह से दुआ फरमाए, सारे मुसलमान जितने हैं सबको अरबी जबान में अल्लाह कुरान करीम पढ़ने वाला बनाए, पढ़ने वाला बनाए, अमल करने वाला बनाए, चलने चलाने वाला बनाए। और आखिरी दुआ करके एक बात खत्म कर रहे हैं। हम जैसे यहाँ बैठे हैं, परवरदिगारा हम सब